کافی خبریں ہیں. پہلے ڈومیسٹک افغان ایشو پہ، مثلا ڈومیسٹک پہ آخری اطلاع آنے تک علیمہ خان کی نیگوسیشنز چل رہی تھی. وہ تھے، ان کے ورکرز تھے، پارٹی کی سینئر قیادت تھی، وہ بیٹھے ہوئے تھے ڈیالہ کے باہر، اور ایک دو باری اطلاعات آئی کہ جی ہاتھا پائی بھی ہوئی ہے ورکرز کی پولیس کے ساتھ. وہ کہتی ہیں ہم ملاقات کر کے جائیں گے اور ہمیں ملاقات کروانے دی جائے. لیکن اس کے اوپر ایک دن پہلے مریم نواز صاحبہ نے اپنی پریس کانفرنس میں بڑی گرجی برسی، وہ چل رہی تھی بات. پھر آج ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل احمد شریف نے ایک بڑی امپورٹنٹ پریس کانفرنس بھی کی. اس پہ بھی دو تین تو انہوں نے چیزیں واضح کی. ایک تو بڑا ایشو بنتا تھا ہمیشہ، نام لیے بغیر انہوں نے پی ٹی آئی کی دو تین باتوں کے جواب دیے، کیونکہ جب بات ہوتی تھی کہ بار بار کہ جی یہ دہشت گرد تو بارڈر کراس کر کے آتے ہیں، تو بارڈر تو فوج کنٹرول کرتی ہے، تو کس طرح. بھی کافی انہوں نے ڈیٹیلڈ ہمیں ویڈیوز دکھائی گئیں. کافی جرنلسٹ وہاں پہ تھے، انہوں نے ڈیٹیل ویڈیوز دکھائیں، پوری ٹرین دکھائی بلوچستان کی، کے پی کی، جو افغانستان کا بارڈر ہے. اور انہوں نے بتایا کہ جی تقریباً صرف کے پی والا کوئی 1229 کلومیٹر کا بارڈر ہے، اور اس میں کوئی 20-25 کلومیٹر کے فاصلے پہ چوکیاں ہیں، ہماری جو چوکیاں ہیں. اور انہوں نے بتایا کہ یہ علاقہ سارا یہ نہیں کہ آپ اس کو مانیٹر کر سکتے 100%، ہرمیٹیکلی سیل نہیں کر سکتے جب تک فائر پاور بھی نہ ہو، کانسٹنٹ سرویلنس بھی نہ ہو. اس کے لیے ڈرونز چاہیے، زیادہ چوکی چاہیے، زیادہ آپ کو لوگ وہاں پہ ڈالنے پڑیں گے، جو اربوں روپے کا خرچہ ہے. تو انہوں نے کہا وہ تو ہم کر نہیں سکتے، کوئی 20 کراسنگ پوائنٹس ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے الارمنگ کچھ ایک دو ڈیٹا بتایا کہ صرف 4 نومبر سے لے کے اب تک 4910 آپ کے انٹیلیجنس بیس آپریشنز ہوئے ہیں، اور یہ اس وقت کائنیٹک آپریشن کی تعداد سڈنلی بہت بڑھتی جا رہی ہے. اس کا مطلب ہے دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے. اور 236 مارے گئے خوارج 10 کے حساب سے ڈیلی، پھر کوئی 57 کے قریب ہماری شہادتیں ہوئیں. پھر انہوں نے بلوچستان کا ڈیٹا دیا کہ جنوری سے لے کے اب تک تقریباً 67,000 آپ کے یہ انسیڈنٹس ہو چکے ہوئے ہیں، انٹیلیجنس بیس آپریشن ساری چیزیں. اور وہ جو آپ دیکھیں اس کا 80% تقریباً بلوچستان میں ہے. لبے لباب یہ تھا کہ بلوچستان میں اگرچہ 80% وہاں پہ زیادہ مسائل ہیں سارے، لیکن بیکاز وہاں کی پروونشل گورنمنٹ فلی سپورٹ کر رہی ہے آپریشنز کو، وہاں پہ بہت چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. اور تقریباً 27 جو ڈویژنز ہیں، ڈسٹرکٹس ہیں، ان کو دوبارہ پولیس کے کنٹرول میں دے دیا گیا ہے. 34 میں سے باقی جو بچتے ہیں وہ ابھی تک دوسری کیٹیگری میں ہیں. اس کے علاوہ ڈیلی انگیجمنٹس بھی ہیں سویلینز کی، فوج کی، عوام کے ساتھ 140 کے قریب ڈفرینٹ اوکیزنز پہ، جو کے پی میں نہیں تھی. تو آپ کو نظر آ رہا تھا کہ ان کمپیریزن ڈرا ہو رہا ہے. اور یہ کہ انہوں نے کہا یہ بتایا کہ کے پی کے اندر تقریباً 29 قبیلے ہیں جو سرحد کے دونوں طرف بٹے میں ہیں. شاید ہی دنیا کا کوئی بارڈر ایسا ہوگا، خاص طور پہ جب ادھر سے افغان طالبان تمام حرکتیں کرتے ہیں اور تمام ٹیررزم کو پروموٹ کرتے ہیں. لیکن سب سے بڑی بات جو انہوں نے کی، ان سے میں نے ایک سوال کیا تو سوال کے جواب انہوں نے کہا کہ جی جب آپ حرکتوں سے دیکھتے ہیں تو افغان طالبان میں اور تحریک طالبان پاکستان میں کوئی فرق نہیں ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ الٹیمیٹلی حق جو ہے وہ باطل پہ آئے گا، اینڈ وی شیل پریویل. ہم جو کوششیں کر رہے ہیں کہ چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں، اگر نہیں ہوں گی تو پھر ہمیں اس لاجیکل کنکلوژنز پہ چیزوں کو لانا آتا ہے. یہ باتیں انہوں نے کی. پھر انہوں نے 2-3 ڈیٹیلز اور بتائیں کس طرح آپریشنز وغیرہ ہیں. لیکن سب سے بڑی بات یہ بھی ہوئی کہ جب یہ چل رہی تھی بریفنگ، اس وقت ان کے پاس انٹیلیجنس کی رپورٹ آئی کہ جو یہ فیڈرل کانسٹیبلری کے ہیڈ کوارٹر پہ حملہ ہوا ہے، اس پہ کے بھی جو 3 ٹیررسٹ تھے یہ بھی تیرا کے اندر سے آئے تھے. اور تیرا آج کل بڑا ہاٹ سبجیکٹ بنا ہوا ہے، بیکاز آج کی بریفنگ میں بھی یہ بتایا جا رہا تھا کہ وہاں پہ جو ڈرگ منی ہے، وہاں پہ جو ساری کاشت ہو رہی ہے بھنگ کی اور پوسٹ کی ساری، یہ پولیٹیکل پیٹرنیج کے نیچے ہے. اور آپ کو پتہ ہے خیبر جو گورنر ہے، اپنا چیف منسٹر ہے سہیل آفریدی، ان کا آبائی علاقہ بھی ہے. سو ہر چیز کی ایک پولیٹیکل کانوٹیشن بھی بن رہی تھی. تو یہ اب آپ کو نظر آ رہا ہے، لگتا یہ ہے کہ اب حالات اس جگہ پہ پہنچ رہے ہیں جہاں پہ شاید کوئی بڑے فیصلے کرنے کا وقت آ جائے کہ نیشنل سیکیورٹی کی بنیاد پہ فیصلے ہوں گے یا پولیٹیکل کنوینئنس یا ایکسپیڈینسی کے معاملے کے اوپر فیصلے ہوں گے. کیا اگر پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کا گیپ اتنا ہی بڑھتا رہا، کیا گورنر آج بھی لگ سکتا ہے کہ دوسری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں؟ ہمارے ساتھ پروگرام کے پہلے حصے میں رانا ثناءاللہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ایڈوائزر ٹو پی ایم پولیٹیکل پبلک افیئرز سینیٹر رانا صاحب. السلام علیکم رانا صاحب. جی وعلیکم السلام.